الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم نے کوشش کی کہ اس اہم ترین کتاب کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ اور ہر باب کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. اس کتاب کے مصنف مشہور محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لکھی، جس سے بہتر شرح آج تک نہیں لکھی جا سکی. 100 سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی، جن میں سے اکثر حدیث اور اس کے مختلف علوم سے متعلق ہیں. انہوں نے اپنی معلومات اور احادیث کے ذخیرے سے کھنگال کر ان موتیوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے. اس کتاب کے اندر احکام اور مسائل سے متعلق بہت ساری احادیث ایک جگہ آپ کو مل جائیں گی. کوشش کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سیرت طیبہ کی قدر کریں، اس لیے کہ اسی میں ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے. ہم نے اس سے پہلے مرنے کے بعد جو مسائل پیش ہوتے ہیں، تدفین کے، جنازے کے، اس کے آداب، پھر اس کے بعد میں سوگ منانے کا اسلامی طریقہ، اس کا جو اسلامی کنسپٹ ہے وہ پیش کیا، اور پھر اس کے بعد عدت کے جو مراحل ہیں اس پر ہم گزشتہ لیکچر میں کافی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ عدت اصل میں ویٹنگ پیریڈ کو کہا جاتا ہے، اور یہ ویٹنگ پیریڈ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونے کا نام ہے. جیسے ایک عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ ویٹ کرے گی دوسری شادی سے پہلے 4 مہینے 10 دن تک، اور اسی طرح سے ایک عورت جس پر طلاق ہو جائے وہ 3 مہینے انتظار کرے گی. اسی طرح سے ایک عورت جس پر خلا ہو جائے تو وہ 1 مہینے کے لیے ویٹنگ کرے گی، عدت کرے گی، اور اس کے بعد وہ آزاد ہوگی، چاہے وہ شادی کرے اور چاہے اس کا جو بھی آگے کا پروگرام ہو. عدت کے دوران جو آداب بتائے گئے، جیسے اگر کوئی عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک اس طرح کی رہے گی کہ بناؤ سنگار، میک اپ وغیرہ ان چیزوں سے پرہیز کرے گی. جہاں شوہر کا انتقال ہوا اسی گھر میں وہ رہے، الا یہ کہ وہاں رہنے میں دشواری ہو یا کوئی حالات ایسے ہوں کہ اس گھر میں نہ رہ سکتی ہو تو کہیں بھی منتقل ہو سکتی ہے. کام کرنے کی عدت کے دوران اجازت ہے، بشرطے کہ اس کی ضرورت ہو. اگر ضرورت ہے تو اس کے مطابق کام کر سکتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو جو عدت میں تھی باغ میں جانے، کھیتی باڑی کرنے اور کھجور کی جو درختوں کی سینچائی وغیرہ ہے اس کی آپ نے اجازت دی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت پر اگر وہ کام کے لیے باہر نکلنا چاہے، اسی طرح کوئی ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے جانا چاہے تو اس میں جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بے مقصد تفریحات اور انٹرٹینمنٹ وغیرہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بات ہے کہ بعض لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں، عدت کی آخر ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ عدت کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، شریعت کی سب سے بڑی بات یہ ذہن میں سارے لوگ جو دنیا بھر میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس کو نوٹ فرما لیں کہ جو چیز شریعت سے کنفرم ہو جائے، چاہے اس کا سبب مجھے معلوم ہو ذاتی طور پر یا نہ معلوم ہو، اگر وہ بات قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے، پہلا طریقہ یہ کہ اس کو قبول کر لیجئے. دوسرے نمبر پر اس کی حکمت، مصلحت، ریزننگ تلاش کیجئے کہ اس میں کیا کیا مصلحتیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ ترتیب کو بدل دیں گے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ مجھے اس کی حکمت کا علم ہوگا، اندازہ ہوگا، میں قبول کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، دین خراب ہو جائے گا، اور دین اس کو قبول نہیں کرتا کبھی بھی. جیسے کوئی یہ کہے کہ وضو کرنے کی حکمت کیا ہے، اب تو میں پاک صاف رہتا ہوں اور میں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، ایئر کنڈیشن سفر کر رہا ہوں میں اپنی گاڑی سے، تو پھر مجھے وضو کی کیوں ضرورت ہے؟ اور اسی طرح دوسرا کہے گا کہ میرے گھر میں کھانے پینے کی فراوانی ہے، روزہ کیوں رکھوں؟ میں سب چیزیں میسر ہیں تو روزہ کیوں رکھوں؟ کوئی کہے گا حج کو جانے کی کیا ضرورت ہے، اس کا خرچہ میں کسی غریب پر خرچ کر دیتا ہوں، اتنا ہی پیسہ. تو جب آپ ریزننگ کا دروازہ ایسے کھولیں گے بغیر شریعت کی بالادستی کے تو یہ تباہی مچے گی اور یہ جائز نہیں ہے. آپ یہ کہیں
وضو کرنے کا حکم دیا گیا، میں کروں گا، پہلے وضو کروں گا، اس کے بعد حکمت معلوم کروں گا، مصلحت کیا ہے اس کے اندر، فائدہ کیا ہے، تو یہ درست طریقہ ہوگا۔ مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، پہلے میں کر رہا ہوں اس پر عمل، پھر میں غور کرتا رہوں گا کہ اس میں کیا کیا فائدے ہیں، یہ ٹھیک طریقہ ہے، کیونکہ آپ نے شریعت کو اہمیت دی، اس کی بالادستی قبول کی، اور اس کے بعد آپ غور و فکر کریں، اس کی اجازت ہے، نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ لیکن اگر آدمی یہ کہے کہ مجھے حکمت معلوم ہوگی میں کروں گا ورنہ نہیں، تو آپ کون ہیں؟ کیا آپ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کریں؟ دوسرا کہے گا کہ مجھے جب معلوم ہوگی حکمت تب میں عمل کروں گا ورنہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ پہلے شریعت مقدم، پہلے شریعت کی بالادستی، پھر آپ غور و فکر کیجئے۔ یہ جان رکھیے، اللہ کے دین میں کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہے، بغیر مصلحت کے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات حکمت اور مصلحت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے اس حکمت کو سمجھنے میں کبھی دیر سے سمجھ میں بات آئے، کبھی فوری سمجھ میں آئے، یہ ممکن ہے، لیکن حکمت ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ عدت کا مسئلہ ہم بتا رہے تھے، اس میں بھی حکمت اس میں کئی طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک عورت اگر طلاق ہو جائے، دوسرے دن وہ شادی کر لے، بعد میں پتہ چلے کہ وہ حاملہ تھی، تب کیا بنے گا اس کا؟ تو ایک حکمت اس کی یہ ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کلیئر ہے، اور اس کے بعد وہ شادی کرے گی اور اس کے بعد دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے گی، تو جو اولاد ہوگی اس کا نسب دوسرے شوہر کے ساتھ چلے گا، کیونکہ پہلا سلسلہ کٹ آف ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں دوسرا شوہر اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے روابط ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ایک سبب اس کا یہ استبراء رحم جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات مثلا طلاق یا خلا ہو جائے، دوسرے دن وہ کسی کے ساتھ شادی کرتی ہے، معاشرتی لحاظ سے اس میں بڑی بڑی غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا، غلط فہمی یوں بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ اس عورت کے تعلقات اس مرد کے ساتھ تھے، اسی لیے اس نے طلاق کا مطالبہ کیا، طلاق ہوتے ہی وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ غلط فہمی نہ صرف آپ کو داغدار کرے گی بلکہ آپ کی پوری فیملی کی بدنامی اور رسوائی کا سبب بنے گی، اور یہ چیز کسی طرح سے بھی آپ کے لیے نہ آپ کی فیملی کے لیے درست سمجھی جائے گی۔ تو یہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بھی آپ ویٹ کیجیے، اور اس کے بعد آپ پراپر جو شادی وغیرہ ہے اس طرح کا کوئی انتظام کریں تو اس کا یقیناً اس کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا اس کے لیے جو تھوڑا سا وقفہ ہے، وقفے کے دوران اس کو بھی غور و فکر کا موقع ملے گا، کیونکہ جب آدمی ایک کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت غور کرنے کا انداز دوسرا ہوتا ہے، لیکن جب گاڑی رک جائے اور اس وقت وہ غور کرے تو اس کا انداز کچھ اور قسم کا ہوگا۔ جیسے ایک بزنس مین ہے، کاروبار چل رہے ہیں، پیک ٹائم ہے، اس میں اس کو توجہ دینے کا موقع کم ہوگا۔ اگر اسی کاروبار کے کاروباری سے کہا جائے کہ آپ ایک دن دکان بند کریں، پھر وہ جب غور کرے گا تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح سے اگر طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی، اگر اس کے بعد وہ 1 مہینہ یا 3 مہینے اس کو جو موقع ملے گا اس میں وہ دوبارہ زندگی گزارنے کے لیے مختلف انداز سے غور کر سکتی ہے، مختلف اپنے ذہن میں ماضی میں ہونے والی غلطیوں کے بارے میں بھی، خوبیوں کے بارے میں بھی اثر نو جائزہ لے سکتی ہے۔ یہ ساری اس کی حکمتیں، اور بھی اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بات فرمائی، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقي ماء زرع غیرہ، کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شخص کسی دوسرے کی کھیتی میں اپنا پانی ڈال دے۔ بڑی اس کے اندر تشبیہ ہے یہ۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ ہو، شادی ہو جائے اسی دوران، تو بچہ کس کا سمجھا جائے گا، نئے شوہر کا یا پرانے شوہر کا؟ پرانے شوہر سے تعلقات تو ختم ہو گئے، اور نئے شوہر کے ساتھ اس کی زندگی اگر شروع ہو گئی تو پھر وہ بچہ، اس کا نسب کس کے ساتھ چلے گا؟ اور اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے، محرم رشتہ دار غیر محرم اسی بنیاد پر بنتے ہیں کہ کون بہن ہے، کون بیٹی ہے، کون کس کا کیا رشتہ بنتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس دوران دوسری شادی نہیں ہو سکتی، تاکہ اس کا جو حمل ہے وہ کلیئر ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اسی طرح سے اور کچھ اس کے مصلحتیں بتائی گئیں، احکام دیے گئے، مگر وقت ہوا ایک مختصر بریک کا۔ دیکھتے رہیے پروگرام، حاضر ہوں گے ایک وقفے کے بعد۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ کب
کہاں کیسے نازل ہوا قرآن؟ شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل، سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک یہ حجاز میں نازل۔ حجاز جزیرہ نما عرب کا ایک خاص حصہ ہے۔ کیسے نازل ہوا قرآن؟ لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک۔ پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں، وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا کی۔ ڈاکٹر اسرار احمد۔ محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، درجہ بدرجہ، تدریجن۔ کیا کہتی ہے دنیا؟ یہ واحد کتاب ہے پوری دنیا جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بعین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے۔ کیا مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے قرآن؟ بیان القرآن آج رات 10:30 بجے انڈیا میں اور رات 8 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے انڈیا میں اور رات 7:30 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتہاس کا کاروان امن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ عدت کی مصلحتیں کیا کیا ہیں۔ اس کے اندر مختلف مصلحتیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ شریعت نے جو کام جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا، اگر ہم اسی طرح سے کریں گے دنیا اور آخرت ہر جگہ کی خیر اور بھلائی ہمیں ملے گی، اور اللہ کے دین میں کوئی کام بغیر حکمت اور مصلحت کے نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے اس سے پہلے حدیث بتائی گئی، ترمذی کی حدیث ہے، ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حاملہ ہو اور دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو آپ نے منع فرما دیا کہ اس کو ویٹ کرنا پڑے گا، کب تک؟ ڈیلیوری تک، وضع حمل تک، تاکہ وہ بچہ جس کا ہے اسی کا نسب اس کے ساتھ چل سکے۔ اسی طرح سے چاہے وہ عدت کے دوران ہو، عدت سے پہلے ہو یا عدت کے بعد ہو، خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے ایک اور حکم دیا گیا، غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا یہ درست نہیں ہے۔ تینوں صورتوں میں، عدت سے پہلے بھی، عدت کے دوران بھی اور عدت کے بعد بھی، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ لا یبیتن رجل عند امرأۃ الا ان یکون ناکحا او ذا محرم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کسی عورت کے لیے، کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر نکاح کے آپ تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے رہیں، یا اسی طرح سے ایک ہی کمرے میں آرام کرنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے سو جائیں۔ دیکھیے، اس میں بعض اوقات شیطان برائیوں کو بڑا پرکشش اور اٹریکٹیو بنا کر پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری نیت تو نیک ہے، میں اس کو بہن کی طرح دیکھتا ہوں، وہ بھی کہتی ہے کہ میری نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، میں اس کو بھائی سمجھتی ہوں، مگر جب شریعت کہہ رہی ہے کہ اس طرح کی باتیں مت کرو اس لیے کہ تمہاری نیت نیک ہو سکتی ہے، شیطان کی نیک نہیں ہے، شیطان کبھی بھی داخل ہو سکتا ہے، شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال سکتا ہے یا اس کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی برائی ہو تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پھر اسلام کی ایک طبیعت یہ بھی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ شک و شبے کی چیزوں کے قریب بھی مت جاؤ، تم حرام تو حرام رہا، ڈاؤٹ پیدا کرنے والے جو راستے ہیں ان سے بھی پرہیز کرو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک،
ایسی جگہوں سے پرہیز کرو جہاں شک و شبہ ہوتا ہو، تہمت لگنے کا خطرہ ہو، تو آپ اپنے آپ کو کیوں ایسے رسک لیتے ہیں؟ اس کی میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے کہ کس طریقے سے شریعت نے برائیوں کو ختم کرنے اور اس کی طرف لے جانے والے روٹ کو بھی ختم کیا ہے۔ مثلا تہمت جہاں لگنے کا خطرہ ہے آپ نہ جائیے وہاں پر۔ اگر کوئی آدمی شراب خانے میں، پب میں، کوئی ایسے کلب میں جا رہا ہے، اس کی نیت ہے کہ جا کر وہاں سے جوس خریدوں گا میں اور وہاں بیٹھ کر میں جوس پیوں گا، تو آپ گلاس میں وہاں گئے اور اورنج جوس لیے مثال کے طور پہ، چاہے آپ دوسرا لے لیں کوئی بھی اگر آپ کو اس سے پسند ہو، تو آپ وہاں جا کر جوس کا آرڈر دیتے ہیں، وہاں بیٹھ کر آپ شربتی پی رہے ہیں جو جائز ہے، مگر ایک آدمی گزر رہا ہے سڑک پر، آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ پب میں بیٹھے ہوئے ہیں، گلاس منہ کو لگا ہوا ہے، تو آپ نے اس کے لیے موقع دے دیا کہ نہیں دیا؟ اب اس کے ذہن میں شک آئے گا، او ہو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب، یہ کیا پی رہے ہیں؟ دیکھو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گلاس ان کے منہ کو لگی ہوئی تھی، حالانکہ گلاس میں کیا ہے وہ نہیں دیکھا، لیکن وہاں بیٹھ کر پیتے ہوئے اس نے آپ کو دیکھا۔ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ نارملی لوگ وہاں شراب پینے کے لیے جاتے ہیں، شربت پینے کے لیے کوئی جوس کارنر پہ ٹھہر کے جوس پی لے گا، لیکن شراب پینے کے لیے وہاں آدمی جاتا ہے۔ اب آپ تو گئے وہاں پر جوس پینے کے لیے یا پانی پینے کے لیے، مگر ایک ایسی جگہ آپ گئے جہاں پر شک و شبہ پختہ ہو سکتا ہے، تہمت لگ سکتی ہے۔ تو اسلامی تعلیمات میں یہ بات ہے، ایسی جگہوں پر نہ جائیے جہاں جانے کی وجہ سے اس طرح کے ڈاؤٹ پیدا ہو سکتے ہوں۔ اسی طرح ایک مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوا گپ شپ لگا رہا ہے، تو یہ بات خود بخود شک و شبے کی ہو سکتی ہے اور دونوں کے لیے مصیبت بن سکتی ہے یہ۔ تو آپ موقع کیوں فراہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں اس طرح چیمی گویاں کرنے کا موقع ملے؟ یا اسی طرح سے آپ ایک اجنبی عورت کے ساتھ اس کے گھر میں، اس کے کمرے میں رات گزارتے ہیں، بے شک آپ نے کوئی بات نہیں کی، بے شک آپ نے اس کو ٹچ نہیں کیا، بے شک آپ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں رہا، لیکن آپ کا یہ عمل خود غلط ہے، کیونکہ یہ عمل برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے یا برائیوں کا راستہ کھولنے والا ہے۔ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ یہ کہا کہ زنا کی طرف لے جانے والے جو راستے، روٹ، ان پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ تم ان پر بھی مت جاؤ تاکہ اس طرح کی کوئی بات نہ ہو۔ جیسے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا مع ذی محرم، یہ بخاری شریف کی حدیث، اتھینٹک روایت، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت محرم کے بغیر کسی اجنبی اسٹرینجر کے ساتھ نہ بیٹھے، نہ ٹائم گزارے اپنا، اس سے بھی منع کیا گیا تاکہ اس طرح کی باتیں نہ ہونے پائیں۔ تو یہ سب چیزیں ہماری اپنی سیفٹی کے لیے ہیں، برائیوں سے بچانے کے لیے ہیں، کیونکہ شیطان رگ و ریشے میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑ رہا ہے۔ ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، جیسے خون دوڑتا ہے اپنی رگوں میں، شیطان بھی ایسے ہی دوڑ رہا ہے۔ تو شیطان کبھی بھی دھوکے میں ڈال سکتا ہے، کبھی بھی جو ہے آدمی کے پاؤں اس کی وجہ سے پھسل سکتے ہیں اور پھر وہ بعد میں بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات بتائی گئی کہ لا تؤتى حامل حتى تضع ولا غیر ذات حمل حتى تحیض حیضة۔ اگر کوئی حاملہ ہے، آپ کو معلوم ہے، پھر آپ اس کے ساتھ شادی کریں یا وہ چھپا کر رہی ہے، وہ نہیں بتاتی آپ کو، شرعی طور پہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو، دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے، طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی، اور وہ نہیں بتا رہی ہے، تو ایک بہت بڑا جرم کر رہی ہے وہ۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ کلیئر طریقے سے بتا دے کہ اگر حاملہ ہے تو انتظار کرے، کچھ دن کا انتظار کر لے تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے، ورنہ یہ ایک بدترین قسم کا جرم ہوگا اس کے لیے۔ ایک اور چیز اس کے اندر جو عام طور پہ کبھی کبھی کنفیوژن کا سبب بنتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بدکاری کرے تو وہ بچے کا نسب کس کے ساتھ چلے گا اور وہ کس کا بیٹا سمجھا جائے گا۔ تو زانی جو ہے، برائی کرنے والا، اس سے نسب نہیں بنتا۔ جیسے صاف طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الولد للفراش وللعاہر الحجر، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ وہ عورت اگر شادی شدہ ہوگی اور اس دوران اگر وہ کوئی غلط کام کر بیٹھتی ہے تو وہ نسب جنرلی وہ شادی شدہ جو شوہر ہے اسی کے ساتھ چلے گا۔ زانی کے ساتھ کیونکہ وہ حرام کاری کر رہا ہے تو نسب نہیں بنے گا اس کے ساتھ۔ اور دوسرا، وہ جو برائی کرنے والا شخص ہے اس کی جو سزا دی گئی وہ تو ہے کہ پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے، تو یہ سزا اس پر نافذ ہوگی۔ تو یہ دونوں کے اندر فرق اس لیے بھی کیا گیا کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ
یہ جو بچہ ہے پتہ نہیں میرا ہے یا کس کا ہے، اگر وہ کسی کے رشتہ ازدواج میں ہے اور اس دوران اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد اسی شخص کی سمجھی جائے گی، یعنی باپ وہی آدمی سمجھا جائے گا جس کی وہ بیوی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میرے اس کے ساتھ تعلقات تھے یا نہیں تھے، یا اس نے کوئی برائی کی، بدکاری کی، قانون یہی کہتا ہے کہ جس کے رشتہ ازدواج میں وہ ہے اسی کی وہ سمجھی جائے، الا ہے کہ اس سے پہلے جیسے ایک لیکچر میں ہم نے بتایا کہ وہ لعان کا مسئلہ اور وہ یہ چیز ثابت ہو جائے تب تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جو شوہر ہے آفیشیلی اولاد جو بھی ہوگی اس دوران باپ وہی سمجھا جائے گا قانون کے اعتبار سے۔ یہ اور اس طرح کی اور بھی کچھ باتیں ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ یہاں تھوڑا سا وقفہ دیں تاکہ آپ کے جو سوالات ہیں اس کو نمٹایا جا سکے۔ جی السلام علیکم شیخ، وعلیکم میرے دو الگ الگ کوشچن ہیں، ایک تو لیان کے بارے میں اور ایک جو ہے وہ شوق کے بارے میں۔ تو شوق کے بارے میں کوشچن کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک نیولی میرڈ کپل ہے اور ان کا نیکسٹ ایئر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیبی دیا، ود ان اے ڈیز 1 day اور 2 days میں جو ہے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو وہ ٹائم پہ جو کپل ہے وہ تو خوشی پہلے ہوتی ہے کہ اب بیبی ہوا، اور اس کے بعد ایک دن کے بعد ایسی نیوز ملتی ہے تو ایک پاگل پن طاری ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسان کے اوپر، اور وہ انکانشیس مائنڈ میں چلا جاتا ہے۔ تو اس سچویشن میں اگر وہ کچھ بیان کرے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا کچھ اس کے منہ سے انکانشیس مائنڈ میں کچھ بھی غلط الفاظ نکل جاتے ہیں جو اس کو نہیں بولنا چاہیے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑے لفڑے کی وجہ سے کہ ڈیلیوری کے ٹائم ماں کے گھر پہ لے کے آ گئے اس کو، تو بولے اگر وہاں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، یا یہاں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، یہ ہاسپٹل میں لے جاتے تو ایسا نہیں ہوتا، وہ ہاسپٹل میں لے جاتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس قسم کے الفاظ ہے جو ان کو بیسیکلی نہیں بولنے چاہیے تھے۔ تو اس میں اس شخص کی پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس؟ دیکھیے، اگر کوئی آدمی نیا شادی شدہ ہے اور پہلی بیٹی یا بیٹا اس کے ہاں ہوا اور اس کے بعد اگر وفات ہو گئی تو وہ صدمے کی وجہ سے اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ نکالتا ہے، تو دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی کو خوشی اور غمی دونوں چیزوں میں لمٹ کے اندر اور کنٹرول اور باؤنڈریز میں رہنا چاہیے۔ کوئی چیز اگر آپ اس طرح کی اپنی زبان سے نکالیں وہ مناسب نہیں ہے، جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں بتایا کہ غمی کا بھی طریقہ بتایا گیا، خوشی کا بھی طریقہ بتایا گیا، وہ لمٹ کے اندر رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث جیسے گزر چکی، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب مصیبت پہنچے جبھی تو صبر کرنا ہے۔ جب آپ جو کچھ بولنا ہے، جو کچھ گالی گلوچ سب کچھ کر کے اب کہتے ہیں اچھا اب میں صبر کرتا ہوں، اب کیا صبر کریں گے؟ جو کرنا ہے آپ نے کر دیا۔ تو اب صبر کرنے کا مقصد یہ جو ہے وقت جانے کے بعد کا صبر ہوگا۔ آدمی کو اس میں کنٹرول میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے اس کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر مصلحت ہے۔ آپ کو وقتی طور پہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن سنت ہمارے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ کے آنسو نکلے، دل کا صدمہ تو تھا مگر آپ نے الفاظ کچھ نہیں کہے۔ البتہ اگر کبھی کوئی ایسے ہو گیا اور وہ بھول چوک کی وجہ سے اس کی زبان سے کچھ نکلا، تو جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، کہ اللہ تعالیٰ نے بھول چوک اور لغزش جو اس کی سمجھ اور اس کی فہم سے بالاتر ہو، کوئی بات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے اس کو۔ اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، جب ہوش میں آئے تو کم سے کم استغفار کر لے۔ جو سپریشن کے بارے میں بتایا آپ نے، تو وہ سچویشن میں بچے لوگ جو ہے، کیونکہ اگر نارمل طلاق ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اگر بالغ ہے یا سمجھ تک نہیں پہنچا ہے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے گا، یہ شریعت کہتی ہے۔ لیکن وہ جو سپریشن الگ کنڈیشن میں آپ نے جو اس سے پہلے بتایا، اس کے اندر جو ہے بچے کے لیے مطلب کیسا رہے گا؟ بچہ بڑا ہے تو اب اس کے پاس چوائس آ جاتی ہے کہ ماں کے پاس جائے یا باپ کے پاس جائے، تو یہ کنڈیشن میں وہ کنفیوز ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ سپریشن یا والدین کے طلاق وغیرہ کی صورت میں اولاد کہاں جائے گی، اس کے لیے آئندہ ایک چیپٹر مستقل ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کریں گے کہ اولاد کو کب ماں کے حوالے کیا جائے گا، کب باپ کے حوالے کیا جائے گا، اور کب جو ہے جج ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کے لیے کون زیادہ مناسب ہے۔ اس کا تھوڑا سا آپ انتظار کر لیں انشاءاللہ۔ ہمارے اور بھی سوالات ہیں، لیکن ہمارا چونکہ وقت یہاں پر پورا ہو رہا ہے تو ہم اپنے لیکچر کو یہیں پر روکیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے آئندہ لیکچر میں مزید معلومات کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما
على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ جو بھی اسے دیں گے آپ کو واپس حساب سے ملے گا، مگر جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا اجر آپ کو بے شمار ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آئیے آپ بھی بے حساب اجر و ثواب کے مستحق بن جائیے۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کریں۔ آپ اپنی زکوٰۃ اور امداد کی رقم بھیج سکتے ہیں IRFI الرایان بینک 394 Coventry Road, Small Heath, Birmingham, UK. Postcode B100UF. Pound account number 011-32301. Euro account number 011-32302. US dollar account number 011-32303. Sort code 300083. Swift BIC code IBOBGB22. IBAN GB52 Lloyd 30963401024192. ٹیلیفون کے ذریعے رقم بھیجنے کے لیے +442082424321. آپ اپنی بھیجی ہوئی امداد کی جانکاری support@peacetv.org پر دیں۔ پیس ٹی وی اردو کا تعاون کیجیے۔ قرآن حکیم رب العالمین کا آخری پیغام تمام انسانیت کے نام، بے حساب رحمتوں والی کتاب۔ یہ قرآن اللہ کے فضل سے ملا ہے۔ اللہ کی رحمت کا جوش لفظ رحمان میں موجود۔ سارے علوم میں جو ٹاپ کا علم ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ زندگی کی تمام گوشوں کے لیے رہنمائی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ بے شمار حکمتوں والی کتاب۔ اگر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا ہے تو اس قرآن کے ملنے پر اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا۔ قرآن اتنا عظیم کلام ہے کہ جو شے قرآن کے ساتھ